بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ابھی ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کے تہوار چل رہے ہیں، خاص کر ابھی ان کا ایک بہت بڑا تہوار دیوالی آنے والی ہے، اور دیوالی کے موقع پر وہ لوگ اپنے مسلمان دوستوں کو مٹھائی وغیرہ یا پھر اپنے پاس کام کرنے والے مسلمان مزدوروں کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ دیوالی کی مٹھائی جو غیر مسلم احباب اپنے دوستوں یعنی مسلمانوں کو دیتے ہیں، کیا ہمارے لیے ان مٹھائیوں کا استعمال کرنا جائز درست ہے؟ کیا مسلمان ان مٹھائیوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستوں، ہم اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھائے کہ اگر دیوالی منانا صحیح ہے تو اس کی مٹھائی کھانا اور مبارکباد دینا بھی صحیح ہے، لیکن اگر دیوالی منانا ہی صحیح نہیں، غلط کام ہے، تو غلط کام پر مبارکباد دینا اور غلط کام کی مٹھائی کھانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ شرک کر رہا ہے تو ختم نبوت کے طفیل میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو روکیں، مگر ہم روکنے کے بجائے الٹا مبارکباد دے رہے ہیں اور اس کی خوشی میں حصہ لے کر اس کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ ہم غور کریں کہ دیوالی کیا ہے، جو کہ ایک ایسی مشرک قوم کا تہوار ہے جس کے معبودوں کی گنتی کاؤنٹنگ سے باہر ہے، شمار سے باہر ہے، اور یہ تہوار منایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ لکشمی دیوی کی تعظیم اور عبادت میں، جو کہ ان کفار کے عقیدے کے مطابق ان کو مالداری میں، خوشحالی میں اضافہ کرنے والی، یعنی ان کو مالداری بانٹنے والی، خوشحالی بانٹنے والی دیوی ہے۔ دیوالی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کھلم کھلا شرک، لکشمی دیوی کی پوجا یعنی اللہ کی ربوبیت و الوہیت میں مداخلت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق یعنی اپنے آپ ان کے کام بنانے والا سمجھا جاتا ہے۔ اب ایسے شرک کے ماحول میں ہمارے لیے رد عمل کیا ہونا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے آئیڈیل امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو، تمہارے اندر طاقت ہو تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اس کو اکھاڑ پھینکو، لیکن اگر اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ موجودہ دور کے حساب سے، یہاں کے حالات کے حساب سے ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے، تو میرے عزیز دوستوں، دوسرے مرحلے میں ہم کو یہ کرنا ہے کہ زبان سے اس کا رد کرنا ہے، یعنی مٹھائی وغیرہ کو انکار کر دینا ہے۔ یہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں اس عمل کی برائی رکھنا ہے، برائی کو پیدا کرنا ہے، تکلیف محسوس کرنا ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر میں اس شرک کی خوشی میں بٹنے والی مٹھائیاں اور چٹخارے مزے لے کر کھاؤں گا تو یہ ایمان کا آخری درجہ بھی میں کھو دوں گا، العیاذ باللہ، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اسلاف و اکابر کا تو یہ مزاج تھا کہ برادران وطن کے تہوار کے مواقع پر وہ اتنا احتیاط کیا کرتے تھے کہ دکانوں سے بھی مٹھائی وغیرہ نہیں خریدا کرتے تھے۔ خیر میرے عزیز دوستوں، اس وقت کی مٹھائی کھانے کے سلسلے میں صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی بھی دعوت کی ہے اور ان کی دعوت قبول بھی کی ہے، اور ان کو ہدیہ تحائف بھی دیے ہیں اور ان کے ہدیہ تحائف کو قبول بھی کیے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں، ایک واقعہ سیرت میں ملتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کیے تو آپ خوشی سے اس ہدیے کو قبول بھی کیے۔ اسی طریقے سے ابو لہب و ابو جہل جیسے کفار مکہ کو آپ علیہ السلام کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ احادیث کی کتاب میں، سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے۔ اسی لیے عام دنوں میں اور عام حالات میں غیر مسلموں کی دعوتیں ہم کو کرنا بھی چاہیے، ان کے ہدیے تحائف قبول بھی کرنا چاہیے، اور ہم ان کو ہدیہ دینا چاہیے اور ان کے ہدیے کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ کے مواقع ہو، اگر وہ گفٹ دے رہے ہیں تو ان کے گفٹ کو قبول کریں، ان کی شادیاں ہو رہی ہو تو ہم ان کو گفٹ وغیرہ دیں، لیکن خوشی کا موقع، خاص تہوار ہے، خاص تہوار کے موقع پر اگر وہ مٹھائیاں دے رہے ہیں تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ چڑھاوے کی اگر مٹھائی ہو تو قطعاً بھی جائز نہیں ہے، مگر اگر چڑھاوے کی نہ ہو تب بھی احتراز کرنا چاہیے، اگر کوئی لے لے تو اس میں گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں، چڑھاوے کی مٹھائیوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم چڑھاوے کی مٹھائی کھا لیں گے تو اس حرمت کو پامال کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تہوار وغیرہ کے موقع پر نہ لینا ہی مٹھائی افضل ہے، تاکہ کفر و شرک کی حوصلہ افزائی کا شبہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔